ہوا کچھ یوں کہ شہزادہ شکار کے لیے جنگل میں گیا کہ اچانک سامنے سے ریچھ آ گیا۔ اس کی دھاڑ سے گھوڑا بدک گیا اور بھاگ گیا۔ اس نے تلوار نکالی اور مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ ریچھ اس کی جانب لپکا، شہزادے نے تلوار گھمائی اور ریچھ پر حملہ کر دیا۔ ریچھ نے شہزادے پر چھلانگ لگائی اور شہزادے کو زخمی کر ڈالا۔ گو کہ شہزادے نے خوب مقابلہ کیا مگر آخرکار ریچھ نے اسے گرا دیا۔ قریب تھا کہ ریچھ اس کی گردن دبوچ لیتا۔ اچانک ریچھ دھاڑ کر پیچھے کو مڑا۔ کسی نے اس کی کمر میں بہت زور سے تلوار ماری تھی۔ ریچھ چنگھاڑتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان نے فوراً شہزادے کو اٹھایا اور ایک محفوظ جگہ پر لے گیا اور اس کی ٹانگوں پر مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر بعد شہزادے کے محافظ شہزادے کو ڈھونڈتے ہوئے پہنچ گئے۔ انہوں نے شہزادے کو دوسرے گھوڑے پر بٹھایا اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ یوں لکڑہارے کی شہزادے سے دوستی ہو گئی۔ وہ اس کی تیمارداری کے لیے روز ہسپتال آنے لگا۔ شہزادہ بھی اسے پسند کرنے لگا، لیکن بادشاہ کو اس کی دوستی ایک آنکھ نہ بھاتی۔ اس نے شہزادے سے احتجاج کیا کہ تم اس لکڑہارے سے دوستی ختم کر دو، مگر شہزادے نے جواب دیا کہ غریب ہونا کوئی جرم نہیں۔ میں نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، اب مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس سے تعلق توڑ دوں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ لکڑہارے کو مرگ بدر کر دیا جائے۔ یوں دو محافظ لکڑہارے کو سرحد پار چھوڑ آئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد لکڑہارا ایک بڑے شہر پہنچا، جہاں کھلے میدان میں بہت سے سردار، امرا اور تاجر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے میز پر ایک پرندہ بیٹھا تھا۔ لکڑہارے نے اس مجمع کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ ان کا بادشاہ فوت ہو گیا ہے۔ آج یہاں ایک نئے بادشاہ کا انتخاب ہونا ہے۔ پرندہ جس کے کندھے پر بیٹھے گا وہی ہمارا بادشاہ ہوگا۔ لکڑہارا رک گیا اور یہ دلچسپ منظر دیکھنے لگا۔ قسمت کی خوبی، پرندہ اڑا تو سیدھا لکڑہارے کے کندھے پر ہی جا بیٹھا۔ لوگ تالیاں بجانے لگے اور اپنے نئے بادشاہ کو محل لے آئے۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد بادشاہت کا تاج لکڑہارے کے سر پر سجا دیا گیا۔ یوں محنت اور مشقت کرنے والا، نیک دل اور بہادر لکڑہارا بادشاہ بن گیا۔ چند روز آرام اور سکون سے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نے مملکت کے معاملات دیکھنے شروع کیے تو اسے معلوم ہوا کہ بے تحاشا کرپشن اور رشوت ستانی کا بازار سرگرم ہے۔ با اثر ظالموں سے کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ کچھ ہی دنوں میں جیلیں بھر گئیں۔ لوگوں نے جیل کے ڈر سے تمام غلط کام چھوڑ دیے۔ ہر شخص اپنے فرائض اور دوسرے کے حقوق کا خیال کرنے لگا۔ یوں کچھ ہی دنوں میں ملک میں اصلاح احوال کی صورت بنی اور تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہو گیا۔ ریاست کی تعمیر کی شہرت چارسو پھیلی تو لکڑہارے کو ملک بدر کرنے والے بادشاہ نے اس بادشاہ سے ملنے کے لیے ایک سفیر بھیجا۔ لکڑہارے نے اپنے ولی عہد ساتھ لانے کی شرط رکھی۔ بادشاہ اپنے ولی عہد یعنی شہزادے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ شہزادہ اپنے دوست لکڑہارے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ادھر بادشاہ بھی اسے دیکھ کر پریشان سا ہو گیا۔ لکڑہارے کا حسن سلوک دیکھ کر اسے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر لکڑہارے نے کہا، بے شک آدمی کی حیثیت اور اختیار کا مالک اور خالق وہی ذات ہے جو دن رات کو آپس میں تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ اگر آپ مجھے ملک بدر نہ کرتے تو آج بھی لکڑیاں بیچ کر گزارا کر رہا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی محنت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ آپ بھی کامیاب زندگی بسر کر سکیں۔